ایک عورت ہنڈی ہو جائے. اور یہ ماروی سرمد کا کیا کہنا, یہ آ جائی تھی. وہ جب سلمان تصیر کا قتل نہیں ہوا, یہ اس وقت رات کو فون کر کے مسجد میں آ گئی مولانا صاحب کے پاس. تو میں نے اس کو اٹینڈ کیا, بلایا, عشاء کی نماز, سخت سردی, کہتی میں نے ملنا ہے. میں نے کہا وہ سو رہے اور بیمار ہیں, مجھے پتا چل گیا. تو وہ کہتی نہیں میں نے آنا ہے, میں تو گلی کے باہر کھڑی ہوں. خیر میں پھر باہر گلی سے لینے گیا. توبہ توبہ توبہ, حال بے حال ہوئی تھی کپڑوں کے حوالے سے. آدھے کپڑے تھے, وہ آ گئی مسجد میں, آ کے شوہر بھی ساتھ, بیٹی بھی ساتھ, آ کے بیٹھ گئی. مولانا صاحب یہ جو اس ممتاز قادری نے مارا ہے اس کو, یہ اس نے کیوں غلط کیا. فتویٰ لینا چاہتی تھی کہ ممتاز قادری نے اس کو نجائز مارا ہے. مولانا صاحب تو خیر ادھر دوسری طرف منہ کر کے لیٹے رہے رضائی میں. میں نے آتے ہی بتا دیا, میں نے کہا کوئی حال نہیں دیکھنے والا. اچھا, انہوں نے منہ ہی ادھر کر لیا, اوپر رضائی لے لی. انہوں نے کہا مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے, میری طبیعت, بچہ خراب ہے, اس کے ساتھ باتیں کرتے نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا. 1 گھنٹہ بیٹھی رہی, کرتی رہی, کوئی فتویٰ نکال کر دے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, اس نے کیوں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی, کیوں کس لیے کی. وہ ٹھیک ہے اس کو ریاست نہیں چاہیے تھا اس کو کہ وہ ہاتھ میں قانون لیتا, لیکن اشتعال دلایا, غصہ دلایا. ایک آدمی ہے میرے سامنے, وہ بیٹھا ہے, میری ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہے, مجھے اشتعال میں نے آخر مارنا ہی ہے اس کو. پہلے ٹھیک ہے کہ وہ میں نے اس کو قتل کیا, مجھے نہیں قتل کرنا چاہیے تھا, اتنا اپنے غصے کو لیکن اشتعال دلانا کون سا کوئی اچھی بات ہے. تو مولانا مرحوم نے اس وقت پھر اس کو, ہم نے رات کو 10 ساڑھے 10 11 بجے چلتا کیا, 2 گھنٹے بیٹھی رہی, نکالا بڑی مشکل سے. میں نے کہا باجی اب آپ جائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں تو اس کو اس وقت کا جانتا ہوں, اس کا رد بھی میں نے اس وقت زید احمد کو لکھ کر بھیجا تھا. نیا نیا اس وقت یہ اٹھی تھی اور اس نے بہت اوا توا لکھنا شروع کر دیا. پھر زید احمد سے میں نے کہا کہ آپ اس کا رد لکھیں, پھر میں نے خود اس کا ایک رد لکھا. بات یہ ہے, یہ کالموں سے یہ باتیں ماننے ہوئے NGOs کی پلانٹڈ عورتیں ہیں, اس لیے وہ آپ کے ملک میں پھر رہی ہیں. وہ آپ کی بچیوں کو 30-35 یہ عورتیں دن دن آتی پھرتی ہیں. اور پھر ادھر سے وہ جو دوسرا ہے خلیل الرحمان قمر, وہ کب ہمارا ہے, اس نے بھی کتنی پہلے دیکھے نا آپ کو, وہ فیمنزم کی بجائے مردوں کا نمائندگی کر رہا ہے, نہ کہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. سمجھ گئے, اس نے اتنے ڈرامے لکھے, اس میں عورتیں ننگی دکھائی ہیں, ان کے ساتھ مکالمے, ڈائلاگ. یہ ابھی جو پچھلا ہے کہ مرد نے اپنی بیوی, جو تم میرے پاس تم ہو کے اندر, کہ اپنی بیوی خود ہی ایک مرد دوسرے کو دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ادھر خود بھی طلاق نہیں دیتا, وہ بند کا اس کے ساتھ رہتی ہے. کیسا پہلے ٹرینڈ دکھایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں, اس طرح رہ بھی لے, اس مرد کو صبر کرنا چاہیے, یہ محبت کی انتہا ہے. کہ دے دو پھر بڈیاں اپنی, اگر تم میرے پاس تم ہو, اپنے یاراں نوں چکھا دین جڑے یہ ڈرامے تعریف کرتے, اپنی بہناں بڈیاں دے دین سارے. جو اس ڈرامے کی بہت تعریف کرتے ہیں نا, ان کو چاہیے اس پہ عمل کریں جو اس نے خلیل الرحمان نے لکھا ہے. اس کے لکھے پر ایمان لائیں, جس طرح وہی کی طرح لاتے. پھر اپنی بہنوں کو بھی بھیج دیں ان کے یاروں کے پاس, بیویوں کو بھی بھیج دیں, ماں کا بھی یار پتا کر لیں کہ اس کا بھی اگر کوئی یار ہے تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میرے پاس تم ہو. ابا جی کسی چھین کے کدھر ادھر بھیج دیں. نہ کریں ان ڈراموں کی حمایتیں, نہ ان بندوں کی حمایتیں. یہ سارے بندے صرف پیسہ کمانے کے لیے, دولت کھینچنے کے لیے, ان کی طرف سے آپ کا اخلاق برباد ہو جائے, آپ کا کردار برباد ہو جائے, آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں, آپ کا ایمان جاتا رہے. ان رائٹروں کو, ناول نگاروں کو, اور ان کو جتنے شاعروں کو, ان کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کو اپنی دولت سے, فیمسنس سے, اور ان کو ایوارڈوں سے ہے, اور دولت کمائی لاکھوں کروڑوں روپے.